ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس میں بڑے بڑے اکابرین، اسلاف، اولیاء کاملین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اس دین کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے کوڑے بھی کھائے ہیں، پھانسیوں پر بھی لٹک گئے اور سالوں تک جیلوں میں قید بھی رہے۔ سب ہو جانے کے باوجود انہوں نے دین اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ ہم تو کربلا کی داستان سناتے سناتے تھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو قربانیاں ہیں دین اسلام میں وہ اور بھی ہیں۔ مولا امام حسین، امام علی مقام، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً پوری دنیا میں جو بھی سنے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، رو پڑتا ہے۔ دردناک حادثہ ہے، رسول اللہ کے شہزادوں کو جس طرح بھوکا اور پیاسا میدان میں رکھا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ قربانیوں کی ابتدا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے شروع ہو چکی تھی۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، کون سی مشقت نہیں اٹھائی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 سال تک مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، کوئی کھانا پانی جانے نہیں دیا جاتا تھا آپ کے شعب میں، آپ کی وہ گھاٹی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ تھے۔ ان 3 سالوں میں پتے کھائے، چمڑے ابال کر کے کھائے۔ یہ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ بھی تو قربانی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دی جائے۔ اور عقبہ بن ابی معیط ایک شخص ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر کے گھمایا تھا اور کھینچا تھا، جس کی وجہ سے حضور کے گلے میں سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب قربانیاں ہی تو ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والد گرامی کو آگ میں جلایا جاتا تھا، بلال حبشی کو، خباب ابن الارت کو، خبیب ابن عدی کو، زید بن دسنہ کو۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے تڑپایا ہے، صرف تڑپایا نہیں، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہے، انگلیاں کاٹی ہیں، ناخنوں کو کھینچا ہے، کان کاٹے ہیں، ناک کاٹے ہیں۔ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی میں ہو چکی تھی، اور مرد تو مرد ہے، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سیدہ بی بی سمیہ، جن کو ابو جہل نے گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، اور پھر گھوڑا دوڑتے ہوئے آیا تو ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں۔ عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، بچوں نے بھی دی ہیں۔ آج یہ ایک میسج ہے آپ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سکون کی زندگی آپ کو دی، ہمیں دی ہے۔ اس دور میں ایک اذان دینے کے لیے نہ ہمیں کوئی دقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے کہ اگر سجدے میں جاؤ گے تو سر کاٹ دوں گا، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ آزادیاں دی ہیں، پلس اس پر یہ کہ ہمیں اچھا کھلا بھی رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، ہمارے دولت میں فراوانی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پر آرام ہی آرام ہے، اس کے باوجود ہم دین پر کتنے قائم ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے دین اسلام کو اپنے گھروں میں ہی اجنبی بنا رکھے ہیں۔ اسلام اسلام کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن اس اسلام کو نہ ہم اپنی بچیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ بیویوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو ننگا گھمائیں گے، اس وقت اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے نعرے لگانے والے ہیں۔ یقیناً اسلام سے تمہاری اگر محبت ہے تو تمہیں اسلام کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہوگا۔ اپنے گھر کے اندر بھی جب ننگا ناچ رہے ہوں اور عورتیں بے پردہ باہر جا رہی ہوں تو اس وقت تم دین اسلام کو تو بے پردہ کر کے بھیج رہے ہو۔ اسلام سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اسلام کو پسند کرو اور اپنے گھر والوں پہ بھی اسلام کو پسند کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نے اپنے گھروں میں اجنبی بنا رکھا ہے، دوسرا آئے۔ حیرت کی بات ہے، اسلام تو ہمیں مسجدوں میں تو نظر آ جاتا ہے، جمعہ میں اگر آ گئے سب کے سب سجدہ ریز ہیں، لیکن یہی اسلام شادیوں کے محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جب شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، بڑے امیروں کی، تو وہاں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے عزیزو، کہیں تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔
آپ کو میں مثال بتا دوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اسلام کو کیسے گھر میں پسند کرتے تھے، اسلام تو اسلام ہے۔ بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا کہا کہ یہ لوکی کی سبزی جو بنی ہوئی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے، دسترخوان سے اٹھ جا۔ کہا ابا جان میں نے تو صرف سبزی کے بارے میں کہا اس سبزی کے بارے میں ہرگز نہ کہنا، اس لیے کہ میرے رسول کو پسند تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، اور اگر تجھ کو یہ نہیں پسند ہے تو میں ایسا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا جس کو رسول اللہ کی پسند نہ پسند ہو۔ یہ اسلام اپنے گھروں میں بھی دیکھنا وہ چاہتے تھے، وہ تو سنت مصطفیٰ، حالانکہ سبزی کے متعلق اختیار ہے، آپ کو جو کھانا ہے کھائیں، فرض واجب یا حرام ناجائز تو نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت بلند تھا۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم یہ انقلاب اپنے گھروں میں بھی لائیں گے، ان قربانیوں کو دینا پڑے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ بہاریں ہمارے گھروں سے نکلیں گی انشاءاللہ۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانیوں کی ابتدا زمانہ نبوی سے ہوئی، اور پھر وہ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی تو ہے، اپنا وطن چھوڑنا اور دوسرے شہر جا کر آباد ہونا، پھر پورے ساتھیوں کا ساتھ چلنا، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ جب شہر مکہ چھوٹ گیا اور اپنے مدینے میں آباد ہوئے تو کیا یہ قربانی نہیں ہے، اپنا وطن اصلی چھوڑنا؟ پھر وہاں جانے کے بعد مسلسل جنگیں اور لوگوں کا مقابلہ، 10 سال تک تقریباً 17 جنگیں، سال بھر کا بھی موقع نہیں ملتا تھا سانس لینے کا۔ یہ بھی تو قربانیاں ہیں، کتنے عظیم صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، ایک ہی جنگ احد میں 70 صحابہ گئے، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ان کے سفیر، ان کے خاص صحابہ شہید ہوتے گئے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر صبر کر لے جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور ان قربانیوں کی ابتدا جب حضور کے زمانے سے ہوئی تھی تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی چلی، اور پھر کربلا کے میدان میں یہ کھل کر کے سامنے دیکھنے کو ملا، دنیا کی ایک ایسی عظیم قربانی جس میں خاندان رسول کا بچہ بچہ اپنی جان لے کر میدان میں اترا، اور کوئی پیچھے بھاگنے کی بات نہ کیا، گردنیں ان کی کٹ گئیں، بلکہ ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے دیکھتے بھی رہے صبح سے شام تک۔ کوئی یہ نہیں کہا میرا بھائی اب کٹ گیا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، میں تو اپنی جان بچاؤں۔ حتیٰ کہ جو بیمار خیمے میں سو رہے تھے، زین العابدین امام سجاد بیمار تھے، بخار زدہ تھے، اس کے باوجود وہ اپنے بستر سے کھڑے ہو رہے تھے کہ سب جب جا چکے تو مجھے بھی جانے کی اجازت ملے۔ امام حسین نے ان کو تک دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہا میری نسل تجھ سے چلنی ہے، اور تم آرام کرو، میرے بعد خاندان نبوت کی ان عورتوں کو کون لے جائے گا، کون ان کا سہارا ہوگا؟ امام زین العابدین اس بات پر روتے رہے زندگی بھر کہ مجھے میدان میں اترنے نہیں دیا گیا ہے۔ تو کیسا جذبہ تھا ان کا، قربانیاں تو ان کی ماں نے ان کی گٹھی میں پلایا تھا، ان کو بچپن سے یہ جذبہ دیا گیا تھا، اسی لیے وہ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، وہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے اور اس کے بعد ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی اترے اور اللہ کی مدد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے کہ سب کافر دشمن اسلام جتنے ان کے دانت کھٹے ہو جائیں، یہ سرنگو ہو جائیں، یہ خائب و خاسر ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے، تمنا ہے، لیکن تمہیں تاریخ یہ دیکھنی پڑے گی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر حضور دعا کر دیتے مدینے میں بیٹھ کر، تو کیا وہ مکہ کے 1000 کافر جو بدر میں آ رہے تھے زمین میں نہیں دھس جاتے؟ کیا ان کے لیے آسمان سے عذاب نہیں آ جاتا جو انہیں گرفتار کر لیتا؟ حضور مدینے میں بیٹھ کر دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں اترے، اور وہ بھی روزے کے عالم میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پیدل چل کر کے گئے، 4 گھوڑے ہیں سب 313 کے پاس،
تلواریں سب کے پاس نہیں، یہ ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا. اور جب سب صحابہ نے یہ اپنا حوصلہ اور اپنی استقامت دکھا دی، تب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ اے اللہ اس جماعت کو اگر تو نے فتح نہیں دی تو قیامت تک اس زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. اب یہ محبوب کی دعا تھی، مناجات تھی اپنے رب کی بارگاہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے روشن فتح عطا فرمائی. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں، ہمیں عملی میدان میں اترنا چاہیے. اب عملی میدان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر کوئی فوراً اپنا ذہن یہاں دوڑاتا ہے کہ ہم تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے، چاقو لے کر کے میدان میں اتر جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں. نہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مقابلہ کرنے کی سمتیں الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں. ہر زمانے میں، ہر طرح سے، ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے حق و باطل کی جنگیں ہوئی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق و باطل کی جنگ میں تلوار ہی اٹھائی جائے، ضروری نہیں ہوتا. ہر حق و باطل کی جنگ میں چاقو، چھری اور بندوق ہی اٹھایا جائے، نہیں، وہ آخری دور ہوتا ہے. حق و باطل کی جنگوں میں ہمارے عظیم اولیاء اکرام نے بھی لڑائیاں لڑی ہیں. کیسے؟ جب باطل سر ابھارتا ہے تو بچوں کو عملی طور پر میدان میں اتار کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پہنا دینا، یہ بھی ایک عظیم جنگ ہے. ان باطل قوتوں کے سامنے ایک عظیم جنگ ہے. جس چیز کی وہ جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، ان جڑوں کو پھر سے پانی دے دینا، یہ ایک عظیم جنگ ہے. آج تمہاری تاریخ کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ایک میلی چادر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ سارے کفار و مشرکین مل کر کے پوری دنیا میں پلاننگ نہیں کر رہے. حضور کی گستاخیاں، اسلام کی گستاخیاں رب العالمین کی بارگاہ میں. آپ کبھی محسوس کرتے ہیں ایکس مسلم نام سے تو بہت سارے لوگوں کو لا کر کے ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے. ایکس ہندو دیکھا، ایکس کرسچن دیکھا کہ جو کرسچینٹی چھوڑ کر کے آیا ہو یا ہندوازم کو چھوڑ کر کے آیا ہو، اس کو بھی لا کر ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر اس سے ڈیبیٹ کیا جاتا. نہیں، ایکس مسلم، یہ باضابطہ پری پلانڈ ہوتے ہیں. یہ پورے پیدا کیے ہوئے کتے ہوتے ہیں جن کو پال کر کے لایا جاتا ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. پوری دنیا جب نشانے پر رکھ چکی ہے تاریخ اسلام کو، قرآن کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان حالات میں اب تم خود حالت جنگ میں ہو. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہوگا تب ہم بھی اتریں گے، یہ سوچنا بند کرو. جنگ کا میدان ہوگا تب اتریں گے نہیں، بلکہ فی الحال آپ جنگ کے میدان میں ہیں آلریڈی. ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حالات. ہم حالت جنگ میں، حالت عمل میں نہیں ہیں. اور جب بندہ حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اسے سونا اور اسے کھیلنا، اسے عیاشی کرنا زیب نہیں دیتا. مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہارے گھر کے سامنے تمہارے باپ کا یا بھائی کا یا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور تم گھر میں اندر ٹی وی چالو کر کے اور گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، کیا یہ دنیاوی اخلاق کے اعتبار سے کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے؟ بلکہ تمہارا ضمیر خود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا. میرے گھر کے دروازے پر میرے گھر کا جنازہ رکھا ہے اور اس وقت، ارے حال تو یہ ہوتا ہے لوگ چولہا بند کر دیتے، کھانا نہیں پکتا گھروں میں. تو جب امت مصطفیٰ پر ایسے سخت حالات آئے ہیں تو جوانوں سے میں یہی کہتا ہوں، کچھ وقت تو نکالو قرآن پاک کے لیے، کچھ وقت تو نکالو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے لیے. آج اگر تم نہیں اٹھے اور تم نے اپنے عملی میدان میں کوششیں نہیں کی تو پھر بات یہی ہے کہ امت اس وقت ان حالات سے گزر رہی تھی کہ روزانہ ملک شام، فلسطین، یمن، عراق، ہر جگہ سے بچوں کی چیخیں آتی رہیں اور ہم تو موج مستی میں رہے. آپ لوگوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، دل کو نرم کر دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. اپنے دل کو نرم کر لو. بس یہاں بیٹھے ہو، تم جا نہیں سکتے اتنے بڑی دور اور وہاں جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بھی تسلیم ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن ہمارا تقاضا صرف اتنا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے دل سخت تو نہ کرو. دل میں اگر تمہارے نرمی آ گئی، یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے. دلوں کو نرم کر لینا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی خواہش پیدا کر لینا. بس اتنی سی بات ہے. میں اس آیت کریمہ کو مکمل کر دوں. اللہ نے فرمایا کہ ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کس پلٹی پر وہ منہ کھا کر گریں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے. ظلم ایک حد تک جاتا ہے, اس کے بعد پھر کروٹ لیتا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ, حق غالب ہو کر رہے گا, اس پر اللہ کسی اور کو غالب نہیں کرے گا. ہاں, چند دنوں کے لیے چاند پر بھی گہن لگ جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ چاند کالا ہو گیا. جب گہن ہٹتا ہے تو پھر چاند اپنے شباب کے ساتھ چمکتا بھی ہے. اگر خاندان نبوت پر کربلا جیسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا خاندان مٹ گیا. دنیا آج بھی جانتی ہے, پوری دنیا کے چپے چپے میں میرے مصطفیٰ کا خاندان آباد ہے. سادات کی خوشبو ہر جگہ موجود ہے. لیکن تخت پر بیٹھے ہوئے شاہی حکمرانوں کے خاندان کہاں چلے گئے؟ یزید کے بچے کہاں ہیں؟ یزید کا خاندان کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتا پاتا. اس لیے یاد رکھو, رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ظالم عنقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹی پر گرائے جائیں گے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حالات پھر سے ہمارے ساتھ ایسی ہی ہیں. کربلا واقع ہونے کو ہے اور یزیدی فتنے جنم لے چکے ہیں. جگہ جگہ یزید ہیں اور وہ اپنے طاقت کے زور پر پوری دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ہم پوری دنیا میں نہ جائیں تو اپنے ملک میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اب حسین اعظم کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بلک اٹھتے ہیں, تڑپ اٹھتے ہیں. کہاں حسین اعظم کی کردار؟ کربلا کے میدان میں اترنا بہت دور کی بات ہے. ہم چھوٹا سا کسی کا تانا دیا ہوا برداشت نہیں کر پاتے. ہم چھوٹی لڑائیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. امام حسین سید الشہداء کی بات میں بتاتا ہوں. سیدنا غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, بڑے صبر والے تھے. ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے, ڈاکو کچھ راستے پر پریشان کر رہے تھے. کبھی ان کا جبہ کھینچا, کبھی ان کا امامہ کھینچا. تو ان کے مرید ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک نواسی تھی, چھوٹی سی 8 سال کی یا 7 سال کی بچی تھی. اس کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے. تو یہ جو گنڈے تھے, موالی تھے, وہ کبھی آپ کا جبہ کھینچے, کبھی امامہ کھینچے. تو ان کے مرید کہتے, حضور آپ کی شان اتنی بلند, ان ظالموں کو دیکھیں کیسی شرارت کر رہے ہیں, ان کو کچھ انجام تک پہنچائیں. سیدنا غوث گوالیاری نے کہا, ہم اہل سلوک ہیں, اللہ کی طرف چلنے والے. ہم جلال کا اظہار نہیں کرتے, ہم صبر کرتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں. آگے چلنے کے بعد کچھ اور بدماشوں نے ان پر دھول پھینکا, مٹی پھینکی. آپ نے کپڑے جھاڑ لیے اور کہا, ہم اہل سلوک ہیں, صبر کرتے ہیں. جواب نہیں دیتے. ان دیے ہوئے مظالم کے ہم جلدی جواب نہیں دیتے. مرید بار بار کہتا تھا, حضور ان کو ہلاکت کی دعا کر دیں. کہا نہیں, اہل اللہ, اللہ والے بد دعا نہیں کریں گے, صبر کرتے ہیں. آگے چلنے کے بعد ایک ڈاکو نے ان کی چھوٹی سی جو نواسی تھی, اس کے کان میں جو بالیاں تھیں, انگلی ڈال کر کے یوں کھینچا کہ بچی کا کان پھٹ گیا. بچی کا کان پھٹ گیا. سیدنا غوث گوالیاری نے دیکھا بچی کا خون, بچی کا کان لہولہان ہے. صرف آپ نے انگلی سے یوں اشارہ کیا, اے رب العالمین اس کو تباہ فرما. وہ جو گنڈا موالی تھا جس نے انگلی ڈال کر کان پھاڑا تھا, ہوا میں اڑا اور واپس ایسے پتھر پر پٹک دیا گیا کہ سر پھٹ گیا, جگہ پر مر گیا. اب یہ واقعہ میں یہاں بیچ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کا کیا ریلیشن ہے؟ مرید صادق ساتھ میں تھے. کہا, حضور آپ تو کہہ رہے تھے آپ اہل اللہ ہیں, آپ مظالم کا جواب نہیں دیتے. بچی کے کان پھٹ جاتے ہی آپ نے تو اس کو ہلاک کر دیا. سیدنا غوث گوالیاری نے تاریخی جملہ کہا, میاں یہ ہم سب کیا قیامت تک آنے والے, اپنے اوپر آنے والے مظالم کو تو دیکھ سکتے ہیں, بچوں کی تکلیف کو گوارا کر لینا صرف امام حسین کا کام ہے. صرف اس صبر کے درجے پر وہ صرف کربلا کی داستان میں ہے, باقی کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ حقیقت ہے میرے عزیزو. اولیاء اکرام کی بھی فہرست دیکھ لیں, ان پر جو ظلم ہوئے ہیں سب برداشت کیے گئے.
لیکن سامنے اگر کسی باپ کے بچے کو تڑپایا جائے یہ گوارا نہیں ہوتا. آج بھی ہماری کیفیت یہ ہے, ہم بخار کو سہ لیں گے, ہم بیماریوں کو سہ لیں گے, لیکن بچہ اگر تھوڑی دیر سردی میں بھی آ جائے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا, ہم اسے سینے سے لگائیں, کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں, ڈاکٹروں کے چکر لگائیں, بچوں کی تکلیف باپ نہیں دیکھ پاتا. اب اس بات کو سن کر کے پھر اندازہ لگاؤ کربلا کے میدان میں اس حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے, اور وہ بھی ٹکڑے ہو چکی لاش جس کے ٹکڑے ہو چکے تھے, اور اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کی لاش جس پر گھوڑے دوڑ چکے ہیں, اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ 6 ماہ کے چھوٹے بچے کو جب ان کے ہاتھ میں موجود پانی کی طلب لے کر آنے پر گلے پر تیر چلا دیا جائے, بچہ جب ہاتھوں میں خون میں لت پت ہو, اس منظر کو دیکھ کر دنیا کی کون سی ہستی ہے جو برداشت کر پائے؟ اپنے سگے بھائی کو کٹتے ہوئے ہاتھ دیکھا عباس علمبردار کو, اور اس کے بعد ان کے سینے پر نیزہ مار کر جب یزیدیوں نے شہید کیا, تب تک میں نے دیکھا ہے تاریخ میں امام حسین نے صرف اتنی بات کہی جن کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی ہے. 60 سال کی عمر کے قریب رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اتنا کہا, الآن انکسر ظہری, اے اللہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, تیرے علاوہ کس سے شکایت کروں, تیرے علاوہ کس سے میں شکایت کروں. عزیزان گرامی وقار, اس پورے میدان کربلا میں ایک اہم میسج یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چیزوں کو جب برداشت نہیں کر پاتے تو بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے. برداشت کی طاقت بھی بڑھانا بہت ضروری ہے. اولیاء اکرام کی سیرت میں اگر دیکھیں گے آپ, تصوف میں ایک باب ہے, وہ خلافت اس وقت تک دیتے نہیں تھے جب تک مرید کو پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے, بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے, اور لوگوں کے مظالم سہنے کی طاقت نہ آ جائے. تب تک ماررہ متحرہ میں تو باضابطہ اس پر تربیت دی جاتی تھی. خاص طور پر مچھلی کھلا کر رات میں یوں ہی دروازہ بند کر کے سلا دیا جاتا, صبح تک وہ بندہ تڑپتا رہتا, پانی نہیں دیتے. اور اگر کوئی بہت زیادہ اتاولا ہو جاتا کہ پانی نہیں تو اس کو بھیج دیا جاتا, جا تو یہاں کی خلافت لینے کا اہل نہیں ہے. برداشت کی طاقت پیدا کرنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی کربلا کے میدان میں ہمیں ایک بہت بڑا عظیم پیغام ملا ہے. مرد تو مرد ہے. ایک دانشور نے بہت اچھی بات لکھی ہے, کربلا میں موتیں تو ہوئیں, حسین اعظم کی موت, شہادت, علی اکبر کی شہادت, امام قاسم کی شہادت, سب کی ایک بار ہوئی, لیکن اس میدان میں سب سے بڑا جگر رکھنے والی کوئی شخصیت ہے تو سیدہ زینب ہے, جو پورے میدان کو دیکھتی بھی رہی. ان کے بچے بھی سامنے شہید ہوئے, بھائی شہید ہوا ہے, بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں, سب کی موت کے بعد جب ان کو بندی بنا کر, قیدی بنا کر دمشق تک لے جایا جا رہا, زنجیر باندھ کر کے, رسول اللہ کی وہ شہزادی نے کتنا سہا ہوگا. یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر جتنا تھا سب نکال دیا. آج 1400 سال ہو گئے سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ جو دمشق کی جامع مسجد میں یا یزید کے دربار میں آج تک حرف بحرف سلامت ہے. لوگ آج اس کو پڑھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا, ایک ہی جملہ اگر میں بتاؤں میرے عزیزو, سیدہ زینب نے کہا تھا, دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے اگر بیٹا انتقال ہو جائے, ہر بہن اپنے بھائی کی موت پر روتی ہے, ہر پھوپھی اپنے بھتیجے کی موت پر روتی ہے, لیکن زینب کے لیے یہ تلاش کرنا ہی مشکل ہے وہ روئے تو کس پر روئے, بھائی پر کہ بیٹے پر کہ بھتیجے پر کہ بھانجے پر, سب کی لاشیں ایک ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار, کربلا کے اس میدان میں بہت عظیم پیغامات دنیا کو ملے ہیں. آپ سن ہی رہے ہیں اور ہر سال سنتے رہتے ہیں. اس کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے دلوں کو جوان رکھو, بیدار رکھو, سہنے کی طاقت بھی, اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا, اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ظلم سہتے ہوئے تم خاموش رہ جاؤ, نہیں, مار برداشت کی جا سکتی ہے, پھانسی برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن زبانی خاموش نہیں رہا جا سکتا. حق بات موت تک کہی جانی چاہیے. یہ پیغام ہے. اس کا کوئی الٹا میسج یہ نہ لے لے
سہنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے سہتا رہے، بلکہ اس پر تو ظالموں کو خوشی ہے کہ ہم نے مارا، دیکھو چپ ہو گیا. نہیں، سہنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم تو سہ لو، شکایت اس سے نہیں، بلکہ جس بات پر تمہیں ظلم دیا جا رہا ہے وہ اسلام کی حقانیت پر 1000 کوڑے لگ جائیں، لیکن تمہیں اس بات پر قائم رہنا ضروری ہے. آج جیسے موب لنچنگ کے حالات آ گئے، نوجوانوں کو باندھ کر کے مار کر کے ان سے کہا گیا کہ ان کا نام لو ان کا نام لو، یہ حالات سے ظلم تو ہو ہی گیا، ان بچوں نے سہ لیا. مرنا تو ویسے بھی تھا، لیکن کسی اور کا نام لے کر کے کیوں اللہ اکبر کہہ کر جائے تو اس پر عظیم شہادت کا ثواب بھی ہے، بلکہ ان شہیدوں کو مولا حسین کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوگا. ان حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں دین اسلام کو پسند کرو. امام حسین کی آخری وصیت جو اپنی بیٹی کے لیے تھی، وہ ہر باپ اپنی بیٹی کو آج وصیت کر کے جائے، ہر باپ اپنی بیٹی کو وصیت کر کے جائے. سیدہ سکینہ جو 9 سال کی تھی اور امام حسین جب کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ جا رہے تھے تو اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ بیٹی جو کچھ بھی ہو جائے، حالات جتنے بھی بدل جائیں، تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو، اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اپنے حجاب کی حفاظت کرنا. یہی بات تو ہے دمشق کے بازار میں جب امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے نا، سب بھیڑ لگی تھی لوگوں کی دیکھنے کی. حضرت سکینہ اور دوسری عورتیں بھی پیچھے تھیں. ایک صحابی رسول اس زمانے میں 80 سال کے ہو چکے تھے، وہ آئے، انہوں نے یہ لٹا ہوا قافلہ دیکھا تو رو پڑے اور قریب آئے. سیدہ بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی، کہا بیٹی تم کس کی بیٹی ہو؟ لڑکی نے کہا یہ جو سر جھا رہا ہے میں اسی کی بیٹی ہوں. وہ صحابی پھوٹ پھوٹ کر روئے. کہا اے بچی، میں برسوں سے ملک شام میں ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اس گردن کو چومتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رسول اللہ کو، جس کو آج ان کی امت نیزے پر لے جا رہی ہے. اے میری بچی، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں یہیں کا رہنے والا ہوں. اس بچی نے 9 سال کی عمر میں، جبکہ قافلہ لٹا ہوا جا رہا ہے، کہا کہ پہلی بات تو اس دیار غریب میں ہم سے کوئی پوچھنے والا تو آیا، اور اگر آپ پوچھتے ہیں ہماری کوئی حاجت ہے، یہ بھوکا قافلہ تھا، یہ پیاسا قافلہ تھا. تڑپ کر کہتی کہ کھانا پانی تو لے آؤ. کمال ہے. سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان، آپ اگر ہماری حاجت پوچھنے آئیں تو صرف اتنا کر دیں کہ یہ جو سر لے کر کے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا آگے بڑھا دیں، ہمارے قافلے سے آگے بڑھا دیں. کہا بچی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ سر حسین کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی بھیڑ آ رہی ہے اور سر دیکھنے کے چکر میں ہمارے پردے کی حفاظت نہیں ہو رہی. بابا کا سر آگے لے جاؤ. یہ ہے پیغام حسین، اپنے گھر میں اسلام کو پسند کرنا. اور ان کی شہزادیوں نے دنیا کو دکھایا ہے، باپ کا سر لے جانے کے وقت بھی اگر انہوں نے کسی چیز کا خیال کیا ہے تو رسول اللہ کی شریعت کا خیال کیا ہے. یہاں ہمارے گھر میں نارمل بھی کسی کی موت ہو جائے تو عورتیں تو بے پردہ باہر نکل آئیں گے، نہ ان کے سروں کے دوپٹوں کا خیال ہے. یہ ماتھا پیٹنا، سینٹنا پیٹنا، ان کو تو کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا. چاہے جیسے حالات آ جائیں، پیغام حسین یہی ہے. آخری کربلا کے میدان کا میسج اپنی بیٹی کے لیے یہی تھا کہ بیٹی حالات جتنے بھی بدل جائیں، تم اپنے پردے کی حفاظت رکھنا، اپنے حجاب کی حفاظت کرنا. کیوں پیغام نہ دیتے حسین؟ اس لیے کہ اس گود میں پلا ہوا حسین ہے جو فاطمہ کا لاڈلا، جس کو کسی آنچل نے، جس کے آنچل نے آج تک نہ دیکھا مہر و ماہ نے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہ دیکھا ہو، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ ظاہرہ، اس جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس حسین اعظم کا پیغام کیوں نہیں ہوتا؟ ماں کو دیکھا تھا، ماں کی وصیت کو بھی سنا تھا کہ رات کے وقت جنازہ لے جائے، کوئی جنازے کو بھی دیکھنے نہ پائے. عزیزان گرامی وقار، یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بدلو، اپنے گھروں میں اسلام پسند کرو. یہ نہیں کہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد ہم نعرے لگائیں اور اپنی بیوی پر بھی اسلام پسند نہیں، اپنی بیٹیوں پر اسلام پسند نہیں، اپنے گھر کی بچیوں پر اسلام پسند نہیں، ان کو ننگا گھمانا تمہیں شوق ہو، پھر کون سی اسلام زندہ باد کے نعرے ہیں؟ پہلے اپنے گھروں سے اس کی شروعات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کربلا کا پیغام ہر گھر میں پہنچ گیا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.